بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن پاک میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرت کا واقعہ بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر دیں۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الکہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہمجو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ بلند و بالا پہاڑوں میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الکہف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الکہف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الکہف میں رہنے سے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن تفسیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا۔ اس صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں ارمزاد بن عماد اور انگریزی میں اوبر وبر اور کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہیں۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے، بھی وہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا
اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر اور غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف کے آگے جا کر اللہ رب العزت سے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و ساما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ وچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سفید اور سرخ ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کو ایک بار پھر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تیز آندھی کا عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں اور محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمانوں اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے ایک خطیرہ نامی بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ ناظرین، علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی، آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے ایک مقام پر ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔